وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت العلامہ مولانا ابرار اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم مدت ظلہ العالی، دیگر بزرگوں، محترم مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، پھر اس سال کی مجالس میلاد میں شرکت کرنے والے میرے دوستوں، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات اور گزارشات پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو پیش کروں، چند باتیں یہاں آپ سامعین کے حوالے سے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر بانی جلسہ حضرت ممدوح کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے مقامات، بہت سارے دروازے کھلے رہتے ہیں، بہت سارے حال بھرے رہتے ہیں، کئی مجالس منعقد ہوتے رہتے ہیں، لیکن روئے زمین پر بہت کم ایسی مجالس ہیں کہ جہاں پر ارادت اور بیعت کے بعد خصوصی طور پر تربیت کا خصوصی عنصر پایا جاتا ہے۔ آپ سب لوگ حضرت کے جو منتسبین ہیں، مریدین ہیں، یا آپ سے وابستگی رکھنے والے ہیں، تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام اور موقع عنایت فرمایا کہ اس کے اندر آپ کی بیعت بھی مستحکم ہو رہی ہے اور تربیت بھی ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے بھئی۔ اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو انسان کے لیے، بندے کے لیے یہ پوری دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے تربیت۔ پھر تربیت سے پہلے بھی تعلیم بھی ہوتی ہے، پھر تعلیم کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے۔ تو بحمدہ تعالی میں پچھلے دو سال سے شاید حاضری یہاں ہو رہی ہے میری، میں یہاں حاضر ہو رہا ہوں۔ پھر حضرت کی سادہ طبیعت سے میں بہت زیادہ متاثر بھی ہوا، پھر حضرت کے ساتھ بیٹھنے کھانے پینے کا بھی اتفاق ہوا۔ تو بحمدہ تعالی بھئی اس علاقے میں حضرت ممدوح کا بہت بڑا، آپ لوگوں کی نسبت اور حوالے سے بہت بڑا کام ہے کہ آپ کی طبیعت کی اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود، نحافت اور کمزوری کے باوجود، صبح شام کسی نہ کسی حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے، یہ جو لفظ میں عرض کر رہا ہوں یاد رکھنا ہے۔ تقریریں بھی بہت ہوتی رہتی ہیں، واعظ ہوتے رہتے ہیں، کتابیں، تصنیفات، تالیفات، بہت کچھ ہوتے رہتے کارنامے، لیکن اس میں سے بنیادی اور مرکزی کارنامہ یہ ہے کہ تربیت ہو۔
تو آپ لوگ کیا محسوس کریں؟ سکون محسوس کریں نا تربیت میں. تو یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا. تو اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرت کی تربیت سے مکمل استفادہ کریں. تو آپ کے اندر یہ جو باتیں رکھی جاتی ہیں مثالوں کے ذریعے سے، قرآن حدیث کے ذریعے سے اللہ کا خوف یاد دلایا جاتا ہے، پھر اللہ کی خشیت، پھر اللہ رسول کی محبت اور عشق کی بات کی جاتی ہے، عمل کی بات کی جاتی ہے، صورت کی بات کی جاتی ہے، سیرت کی بات کی جاتی ہے. یہ سب چیزوں کا جو امتزاج ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، پھر کما حق وہ ہم سب کو ایسا تربیت یافتہ بنائے کہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. تو میں ایک ایسے ہی، حضرت پسند تو نہیں کرتے ہیں لیکن میں ایسے آپ لوگوں کو ایک قیمتی جو چیز تھی میری اپنی عقل اور میری اپنی بساط کے مطابق عرض کرنا میں مناسب سمجھا. تو لہذا آپ لوگ بھرپور استفادہ کرتے رہیں. پھر تربیتی کلاسز میں، تربیتی جو مجالس ہوتے ہیں اس میں خاص طور پہ آپ شریک ہو کر جو پہلو تربیت کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تو اس تربیت کے زیور سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہاں حاضر ہونے کے بعد میں آج کے اس جلسے میں، مجلس میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کیا. تو ان کلمات کے سلسلے میں کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو لہذا تربیت اور تعلیم، تربیت کا مطلب ہے تزکیہ، جس کو قرآن میں تزکیہ بول کے بیان کیا گیا. تو اس حوالے سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت اور ان کی فضیلت کو ہم لوگ سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے ذریعے سے بھی جو تربیتی، تعلیمی، تزکیے کے پہلو ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے سینوں کو منور کرتے ہوئے پھر اپنی عملی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے ان الفاظ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، جس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول معظم سب سے پہلے تو قرآن مجید اللہ کی کتاب کی آیتیں ان بندوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. پہلا منصب اللہ کے حبیب کا بیان کیا گیا کہ وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی، صاحب ایمان لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ پروردگار عالم نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس قوم کی، جن نفوس کی، جن لوگوں کی، جن شخصیتوں کی وہ نبی چار پہلوؤں سے تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ قومیں ہیں کہ اس نبی کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اندر صرف کھلی گمراہی پائی جاتی تھی، اندھیرا پایا جاتا تھا، ظلمت پائی جاتی تھی، بھٹکنا پایا جاتا تھا، کفر پایا جاتا تھا، شرک پایا جاتا تھا، جہالت پائی جاتی تھی،
ہر دھرمی پائی جاتی تھی، قتل و غارت گری پائی جاتی تھی، عدم احترام پایا جاتا تھا، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہ کرنا پایا جاتا تھا، شراب نوشی پائی جاتی تھی۔ غرض کے جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں خرابیوں کے عنوان سے، وہ ساری خرابیاں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے قوموں میں موجود تھے۔ تو ایسی قوموں کے اندر پروردگار عالم نے چاہا کہ ان کی تعلیم بھی ہو، پھر ان کی تربیت بھی ہو، پھر ان کو حکمت بھی ملے، پھر ان کو آیتوں کی تلاوت بھی سنائی جائے۔ اس طرح یہ پروردگار عالم سے دور رہنے والے بندے جو خدا فراموش بھی تھے، خود فراموش بھی تھے، نہ خدا کو جانتے تھے نہ خود کو جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں۔ جانور تو اپنا تصور رکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تھوڑا بہت تصور ہو سکتا ہوگا، لیکن اس زمانے کا اگر مطالعہ کیا جائے جس دور میں ہمارے نبی تشریف لائے، اس دور کے اندر جہالت، ہر دھرمی، بے علمی، قتل و غارت گری، گمراہی، ظلمت، اندھیرا حد سے زیادہ شباب پہ آ گیا تھا، جوانی پہ تھا۔ حد سے زیادہ گمراہیاں قوموں کو، لوگوں کو، بندوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، غلاموں کو، سب کو اپنے لپیٹ میں لے کے رکھے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سارے لوگ گمراہی میں تھے، سارے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف عرب والے نہیں، عرب سے ہٹ کر عجم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، روئے زمین پر رہنے والے، بسنے والے، سب کے سب، ہر قوم کا آدمی وہ گمراہی کا شکار تھا۔ تو ہر قوم کے آدمی، ہر علاقے کی قوم کو گمراہی سے نکالنا رب نے چاہا تو اپنے محبوب کو بھیجا۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ پھر اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، جس قوم کے پاس جس نبی کو بھیجتا ہے تو اس قوم کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے تقاضے کے مطابق بھیجتا ہے۔ کوئی قوم جادوگری میں پڑی ہوئی ہے، جادوگری، تو اس قوم میں جس نبی کو بھیجتا ہے تو اس کی قوم کے تقاضے کے مطابق معجزہ دے کر، کمال دے کر بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں کے بعد امام الانبیاء بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر، ساری قوموں کے بعد، ساری ملتوں کے بعد، ساری امتوں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد ہمارے نبی کو جب بھیجنا چاہا تو اس زمانے کا ماحول بھی بڑا پرتشدد، پرتعصب، حد سے زیادہ خراب تھا۔ پورے خراب ماحول کے اندر ایسا خراب ماحول پہلے کبھی آسمان کی بلندی نے نہیں دیکھا۔ پھر آپ یہ جان کے حیرت کریں گے، جس ماحول میں ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں وہ ماحول میں پڑھے لکھے لوگ بھی بہت تھے۔ تو آپ سوال کریں گے، اپنے ذہن میں سوال آئے گا کہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو خرابی کیسے ہوگی؟ جب پڑھے لکھے لوگ تھے تو پھر گمراہی کیسے ہوگی؟ یقیناً تاریخ گواہ ہے، وہ جو دور جاہلیت کی تھا، جن ایام جاہلیت میں ہمارے سرکار تشریف لائے، وہ اللہ کے نور کا ظہور ہوا، تو اس وقت ادبی اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، شعر شاعری کے اعتبار سے، واضح بیان کے اعتبار سے، خطابت کے فن کے اعتبار سے وہ قوم پوری کی پوری تیار تھی، مگر سب سے بڑی جاہل۔ تو جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جاہل ہوتا ہے بے پڑھا لکھا، پھر ایک جاہل ہوتا ہے پڑھا لکھا۔ بے پڑھا لکھا جو جاہل ہوتا ہے اس کو سمجھانا آسان ہے، پڑھا لکھا جو جاہل ہوتا ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ پڑھا لکھا جاہل صرف ان پڑھ نہیں ہوتا، ہر دھرم ہوتا ہے۔
پڑھا لکھا جاہل اپنی عزت کو دیکھتا ہے، پڑھا لکھا جاہل اپنے علم کو دیکھتا ہے، پڑھا لکھا جاہل اپنی کتابی صلاحیت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ اس کے سامنے سمجھانے کے لیے جائیں گے، وہ آگے بڑھ کے آپ سے کہے گا تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس علم بہت ہے، میں آگے بڑھ کے تجھے سمجھا سکتا ہوں۔ ہماری بات کو، کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا پڑھا لکھا جاہل۔ تو وہ دور ایسا تھا، اس کے اندر ایک سے ایک پڑھے لکھے جاہل، بھئی ایک ہی نشست میں بڑے بڑے قصیدے بول دیتے تھے، فی البدی اشعار بچیاں بول دیتی تھی، فصاحت و بلاغت کا سکہ جمع ہوا تھا۔ باضابطہ مکے کی دھرتی پر کعبے کے سامنے بازار شعر و شاعری ہر سال منعقد کیا جاتا تھا۔ اتنی صلاحیت تھی، ذہانت کی صلاحیت تھی، فطانت کی صلاحیت تھی، شعر شاعری کی صلاحیت تھی، طلاقت لسانی اور واضح بیان اور تقریر کی صلاحیت اور خطابت کی صلاحیت تھی، مگر بالکل جاہل قوم تھی۔ ایسی قوم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے یہ پڑھے لکھے لوگ کھلی گمراہی میں تھے ایسے ہی پڑھے لکھے، صلاحیت بہت تھی لیکن تربیت نہیں تھی، تعلیم بہت تھی لیکن تزکیہ نہیں تھا، صلاحیت لیاقت بہت زیادہ تھی لیکن تکبر تھا۔ صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے پہ ایسا تکبر کرتے تھے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا والوں کو عجم کہہ کے گنگا سمجھتے تھے۔ یہ گھمنڈ تھا۔ تو صلاحیت والے جاہل کے اندر گھمنڈ آتا ہے، پھر اس کے اندر ہردردی پیدا ہو جاتی۔ جب حد سے زیادہ جہالت اور گمراہی اپنے شباب پہ پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں اپنے محبوب مکرم کو روانہ فرمایا۔ جب روانہ فرمایا تو چونکہ ایسا پورا ماحول بگڑا ہوا تھا، صرف عرب کا ہی نہیں، پورا ماحول بگڑا ہوا تھا، ہندوستان کا ماحول بگڑا ہوا تھا، عرب کا ماحول بگڑا ہوا تھا، روم کا ماحول بگڑا ہوا تھا، ایران کا ماحول بگڑا ہوا تھا، اور ادھر چین تک کے ماحول الگ الگ طریقے سے بگڑے ہوئے تھے۔ کہیں ہزاروں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، کہیں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، کہیں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہیں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے معمولات میں کنویں میں ڈال دینا ہوتا تھا، کہیں گڑا کھود کے بچی کو ایک پیر سے مار کر ایک ہی بار میں باپ جیسا شخص اس کو بچی کو خبر کے حوالے کر دیتا تھا اور مٹی ڈال کے چلے جاتا تھا۔ پھر یہ شان کی چیز ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ہر دھرم گمراہی میں وہ قوم مبتلا تھی جن کو اپنی بچی کا پاس و لحاظ نہیں تھا۔ تو ایسی قوم میں جب ہمارے سرکار تشریف لائے، جب سرکار تشریف لائے، وہ قوم جو بچیوں پہ ظلم کرنے والی تھی وہ بچیوں کی عزت کو سمجھانے والی بن گئی۔ جو قوم بچیوں پہ ایک بار کر کے، ایک مار کر کے درگور کیا کرتی تھی، وہ قوم عورتوں کے تحفظ کی بات کرنے والی نہیں، عورتوں کا تحفظ خود کرنے والی بن گئی۔ پھر ان کے پاس عورت کا تحفظ بھی بحال ہوا، غلاموں کا تحفظ بحال ہوا، اور بچوں کا تحفظ بحال ہوا، ایک دوسرے کا تحفظ بحال ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمران بن حسین، سواس سے حسین ہے، ایک صحابی رسول ہے جلیل القدر، وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ زمانے میں اتنی زیادہ گمراہی تھی، پھر اتنا زیادہ وہ قوم گمراہی کا شکار تھی کہ اس زمانے میں جب کوئی آدمی کسی سے صرف راستے میں مل کے سلام کرنا ہوتا تھا تو ابھی سلام کا سسٹم اس وقت نہیں تھا، ابھی یا السلام علیکم کا سرکار ابھی تشریف نہیں لائے، یا سرکار تشریف لائے تو اعلان نبوت نہیں فرمائے، تو ایک دوسرے سے جب آمنا سامنا ہوتا، دور سے ایک آدمی کو جو اسی سٹی کا ہے، اسی شہر کا ہے، اسی محلے کا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوسی وہ جب دوسرے کسی آدمی کو آتا ہوا دیکھتا تھا ادھر، آدمی گھبرا کر یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذریعے سے میری حفاظت فرمائے، تجھ سے مجھے بچائے۔ پھر پلٹ کے وہ بھی کہتا تھا اللہ تجھ سے بھی مجھے بچائے۔ کہ ڈر کے کہتے تھے کہیں آدمی قتل نہ کر دے، ایک دوسرے کو قتل کا ڈر ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی گمراہی، ظلمت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، جانور شرمندہ تھے ان کی انسانیت کو دیکھ کر۔ تو ایسے ماحول میں اللہ کے بھی تشریف لائے تو 4 منصب ایسے بحال ہوئے کہ انہی 4 منصبوں کا کمال ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر کم سے کم اللہ، اس کے رسول اور قرآن کا نام لے رہے ہیں۔
اللہ رب العزت اسی لیے احسان جتا رہا ہے، احسان مومنوں پر خاص طور پہ. ذرا اے مومنوں، اے میرا نام لینے والوں، اے میرے توحید کے پرچم کو بلند کرنے کا حوصلہ رکھنے والوں، میرا تم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تم میں میرے محبوب کو بھیجا. پھر آنے والا جو محبوب تھا وہ محبوب بھی معمولی محبوب نہیں تھا، وہ محبوب سب سے بڑا محبوب تھا. وہ ایسا محبوب اور پیارا تھا کہ جتنے بندے بعد میں اللہ کے پیارے بنے اسی محبوب کے قدموں کی برکت سے بنے. وہ محبوب اعظم تھا جس کو اللہ رب العزت خالق کائنات خود سجا کے بنا کے محبت کرتا تھا. پھر ایسی محبت کیا کہ ایسی محبت کسی نبی اور رسول اور ولی سے نہیں ہو سکی، تو وہ محبوب بھیجا. اب اس محبوب کے آنے کا جو انداز تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا تو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ راستے نظر آئے، تاکہ محلے بالکل آراستہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو کیسے سجا کے بھیجا ہے؟ پہلے صورت میں اتنا بے مثال بنایا کہ جو بھی اس محبوب کو دیکھے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، جو اس محبوب کو دیکھے تو محبت میں دیوانہ ہو جائے. پھر یہ بات یاد رکھے، دیکھنے کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد اطاعت ہوتی ہے. پہلے رویت ہوتی ہے، دیکھنا، دوسرے نمبر پر محبت ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر اطاعت ہوتی ہے. تو اس محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سجا کے بھیجا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا محبوب تھا، وہ ایسا محبوب آیا، ایسا بے مثال بنا کے بھیجا گیا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکأن الشمس تجری فی وجہہ. ترمذی ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہمارا محبوب، وہ اللہ کا بھیجا ہوا محبوب، وہ نبی معظم، وہ خاتم الانبیاء، جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے حسن و جمال کا ایسا پیکر بنا کر اس کو بھیجا کہ میری نگاہوں نے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کو بھی حسین نہیں دیکھا، کسی چیز کو بھی اللہ کے رسول سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر نہیں پایا. پھر اس کے بعد آپ نے سمجھایا مثال دیتے ہوئے کہ آنے والا محبوب وہ اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے آیا تھا، تاریکی کو مٹا کر نور پھیلانے کے لیے آیا تھا. تو ایسا منور تھا، ایسا حسین و جمیل تھا کہ فکأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ آقا کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے. یہ حسن و جمال تھا. یہ حسن و جمال دے کے بھیجا، جود و نوال دے کر بھیجا، پھر فضل و کمال دے کر بھیجا. سارے صفات اور کمالات کا پیکر بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا، ہر سمت میں اجالے ہو گئے، ہر پہلو چمکنے لگا. وہ قوم جو خود کو نہیں پہچانتی تھی وہ خدا کو پہچاننے لگی، بلکہ دوسروں کو خدا کی پہچان کرانے والی بن گئی. کیسے ہوا؟ بس ایک لمحے کی بات تھی. پہلے مصطفیٰ کو نہیں دیکھے تھے، بھئی ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے تو سارے کام بن گئے. وہ حسن و جمال کا پیکر. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، میں یہ باتیں یہاں سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں کہ پہلے صورت کی بات ہو، بعد میں سیرت کی بات. پھر ہمارے جو اسلاف ہیں، پھر ایسی خانقاہیں ہیں، پھر ایسی شخصیتیں ہیں، تو ان لوگوں کا شروع سے مزاج ہے. پھر حقانیت کا یہی راستہ ہے کہ ہم لوگ صرف سیرت کی بھی بات نہ کریں، سورت کی بات کرنے والے بن کر سیرت کی بات. سورت چاہنے کے لیے ہوتی ہے، سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے. جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بندہ پکا مومن بن جاتا ہے. بس مومن کی شان ہی یہی ہے، مومن کامل کی پہچان اور شان یہی ہے کہ وہ اس محبوب کی صورت سے محبت کرنے والا ہو، پھر اس محبوب کی سیرت کو اپنانے والا ہو، سیرت کو اپنانے والا بھی ہو.
تو اس محبوب کی صورت سے محبت کب ہوگی؟ جبکہ صورت کے کچھ مناظر، کچھ پہلو ہمارے نگاہوں کے سامنے آئے. کیسی صورت ہے جس سے محبت ہو؟ کیسی بے مثال صورت ہے؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک ترمذی شریف صحیح ستہ میں ایک بہت بڑی کتاب ہے ترمذی شریف. بعض محدثین نے اس کو تیسرے نمبر پر بیان فرمایا. پہلے بخاری شریف مرتبے میں، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پر ترمذی شریف کو رکھا ہے. بعض محدثین نے ترمذی شریف کو رکھا ہے. امام ترمذی جو اتنے بڑے لیول کے محدث ہیں، یہ امام ترمذی یہ وہ شخصیت ہے جو امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور الٹا استاد بھی. ایسے شاگرد ہیں جو استاد ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، شاگرد ہوگا یا استاد ہوگا؟ بھائی شاگرد ہو کر استاد کیسے ہے؟ تو یہی تربیت ہے، یہی تزکیہ ہے. علم جس طرح استاد سے ملتا ہے اسی طریقے سے شاگرد سے بھی ملتا ہے. حضرت امام بخاری امام ترمذی کے شاگرد بھی تھے، پھر استاد بھی ہوئے. تو امام ترمذی نے سرکار کے حسن و جمال، سرکار کے جسم پاک اور بدن اطہر کے کیفیات و حالات، پھر حضور کے خصائل اور صفات، پھر حضور کے کردار، حضور کی اداؤں کے بارے میں ترمذی شریف کے بعد ایک بہت بڑا رسالہ لکھا جس کا نام ہے شمائل ترمذی. ترمذی شریف کے ساتھ یہ رسالہ منسلک ہو کے رہتا ہے، آج بھی ہے. شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے سرکار کے حسن و جمال اور سرکار کے سراپائے اقدس کے پورے حدیثیں بیان کر دیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، محدثین و مفسرین، اولیاء، عرفاء، یہ سب سرکار کی صورت کی بھی بات کرتے تھے اور سرکار کی سیرت کی بھی بات کرتے تھے. صورت بھی بیان ہوتی تھی، سیرت بھی بیان ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، میں جو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، بیہقی شریف، مسند احمد بن حنبل، ان کتابوں سے حدیثیں ہیں. ایک روایت میں آیا، اب صحابہ اکرام کے کیفیات دیکھیں، پہلے صورت بعد میں سیرت. صورت کے بغیر سیرت نہیں، سیرت اگر اپنائیں تو پھر صورت کی بھی بات ہوگی، سیرت کی بھی بات ہوگی. سیرت کو اپنانے والے بھی تھے، صورت کو دیکھ کے محبت کرنے والے بھی. خالی محبت کی بات یہ بھی غلط، خالی عمل کی بات یہ بھی غلط. جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو سنی کہا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کا مزاج ہے. خالی محبت بولنا یہ بھی سنیت نہیں ہے، یاد رکھیں. حضرت جیسا فرماتے رہتے ہیں، بالکل قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہو. خالی محبت اور عظمت کی بات کرنا یہ بھی سنیت نہیں. پھر خالی کردار اور سیرت کی بات کرنا یہ بھی سنیت نہیں. جب صورت سیرت سے مل کے ایک روپ اور شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا نام سنیت ہے. ایک سنی صورت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، سیرت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو عمل بھی ہو اور محبت بھی ہو. اب محبت کے لیے کیا ضروری ہے؟ محبت کے لیے حسن ہے، محبت کے لیے ادائیں ہیں، محبت کے لیے چہرہ ہے، محبت کے لیے خوبصورتی ہے. جب کسی خوبصورت کو دیکھا جائے تو محبت ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، سرکار کے چہرے کی بات کرتے تھے. نماز کے لیے جمع ہونے کے بعد سرکار کی چہرے کی بات کر کے عبادت بھی کرتے تھے. محبت کی بات بھی ہوتی تھی، عبادت کی بات بھی ہوتی تھی. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ربیع بنت معوذ، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث، یہ خاتون ہے، صحابیہ ہے، جلیل القدر صحابیہ. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں. اب صحابہ کا عشق اور ان کا مزاج، ان کی کیفیت قلبی دیکھیے. حضرت ابو عبیدہ ایک جلیل القدر انسان ہے، بہت بڑے. تو وہ حضرت ربیع بنت معوذ ایک خاتون ہے، صحابیہ ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، صفی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ربیع بنت معوذ، اے خاتون، اے صحابیہ، آپ نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، حضور کے حسن و جمال کی حالت کو آپ نے دیکھا،
ذرا میرے سامنے حضور کے حالات بیان کریں، ان کے صفات بیان کریں. تو حضرت ربیع بنت معوذ جیسی خاتون، وہ صحابیہ، وہ بیان کرتی ہیں، سب سے پہلے بیان کرتی ہیں کہ دیکھو سرکار کے صفات اور کمالات پوچھنے والے، یاد رکھنا بس ایک بہت بڑا مرکزی کمال میں تمہارے سامنے بیان کروں گی. وہ یہ ہے کہ لو رأیتہ، حدیث کے الفاظ ہے، لو رأیتہ لقلت الشمس طالیۃ، اگر میرے نبی کو تم اپنے ہاتھ آنکھوں سے دیکھ لیتے تو بے ساختہ خدا کی قسم کہتے کہ سورج طلوع ہو رہا. یہ حسن و جمال کا عالم تھا. ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی. پھر وہ صاحب، یہ شارح بخاری بھی ہے، وہ ہے صاحب مواہب لدنیا، المواہب اللدنیا. یہ ہر خانقاہ میں پہلے موجود ہوتی تھی. پھر بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، یہ سب اس سے استناد کرتے تھے، یہ رکھتے تھے. بہت بڑے کمال کی کتاب ہے یہ، تقریباً 10-12 جلدوں پر مشتمل موٹی موٹی کتاب ہے. تو اس کے اندر صاحب مواہب لدنیا بیان کرتے ہیں. پھر ایک بہت بڑی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، اتنی پیاری کتاب ہے، یہ تقریباً 10 جلدوں میں ہے عربی زبان میں. یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا تھا کہ سرکار کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا، تو صحابہ کرام میں سے کوئی سورج کی طرح کہہ کے بیان کرتے تھے، کوئی چاند کی طرح کہہ کے بیان کرتے تھے، کوئی تلوار کی طرح کہہ کے بیان کرتے تھے. یہ الگ الگ کیوں مثالیں دیتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجبوری تھی. کیا تھی؟ یہ خاص لفظ ہے ان کا. یہ صحابہ کرام جنہوں نے سرکار کے حسن و جمال کو دیکھا، شب و روز حضور کے چہرے کو تکا انہوں نے، یہ ان کی مجبوری تھی. صحابہ کرام حضور کے حسن و جمال کو سمجھانے سے مجبور تھے. تو کبھی سورج کی تشبیہ دیتے تھے، کبھی 14ویں رات کے چمکتے چاند کی تشبیہ دیتے تھے، کہیں چمکتی ہوئی چاندی کی تلوار سے تشبیہ دیتے تھے. اور حضور کے چہرے انور کا انداز ان میں سے کسی کی طرح بھی نہیں ہوتا. ایک مجبوری تھی کہ اس سے تشبیہ دی جائے. ایسا ہرگز نہیں سمجھنا ہے کہ سرکار کا چہرے انور سورج کی طرح تھا، سرکار کا چہرے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا. سورج اور چاند سرکار کے چہرے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاند اور سورج پہ جو روشنی نظر آتی ہے حضور کے تلووں کی برکت کا نتیجہ ہے. اب سمجھانے کے لیے تو مثال، اور تشبیہ دے کے بولنے کے لیے تو مثال چاہیے. تو مجبوری میں دیا کرتے تھے. بڑے لوگ بیان کریں صاحب مواہب لدنیا. پھر وہ یہ بھی بیان کرتے ہمارے آقا کے حسن و جمال اور حسن صورت کا عالم کیا ہوگا. وہ بیان کرتے ہیں کہ سارے نبیوں کو، ایک بھی نبیوں کی صف میں ایسے نہیں ہے جن کو حسن و جمال کی زیادہ دولت نہ ملی. ہر نبی خوبصورت ہوتے یاد ہے. ہر نبی کو حسن و جمال ملتا ہے اور لوگوں کے بنسبت بہت زیادہ. جتنے حسین دنیا میں ہوں گے ان سے زیادہ نبی کو حسن و جمال ملتا ہے. جتنے اچھی آواز والے دنیا میں ہوں گے ان ساری اچھی آواز والوں میں سب سے پیاری آواز نبی کو ملتی ہے. نبی کو بہترین حسن صوت ملتی ہے، حسن صورت ملتی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ سارے نبیوں میں حسن و جمال تقسیم ہوا تھا، مگر ان سارے نبیوں میں ایک نبی کو معجزانہ طور پر حسن و جمال بہت زیادہ ملا تھا، خصوصی طور پر. وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا حسن تو آپ نے دیکھا، مطلب سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا صباحت والا، چمک والا نور عطا فرمایا تھا، جمال اور خوبصورتی عطا فرمایا تھا. مصر کی جو عورتیں تھیں وہ لیمو کاٹنے کے بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا انہوں نے، مگر ان کو شعور اور احساس تک نہیں ہوا تھا. حسن و جمال میں گم ہو گئی تھی. صاحب مواہب لدنیا وہ بیان کرتے ہیں، اتنے بڑے درجے کے محدث، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ حسن آدھا تھا. مصطفیٰ کو جو حسن ملا ہے وہ حسن پورا ہے، وہ حسن کامل بن کر تشریف لائے. اسی لیے قرآن مجید میں سرکار پاک کو نور کہا گیا. قد جاءکم من اللہ نور، نور کہا گیا.
پھر سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے اسی چہرے اقدس کی قسم بیان فرمایا، والضحیٰ، مصطفیٰ کے چہرے کی قسم ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں، یہاں ضحیٰ سے مراد حضور کا چہرے انور ہے، ایسا چمکتا چہرے انور تھا۔ تو ایسی پیاری صورت تھی کہ اللہ نے ایسی پیاری صورت کبھی بنائی ہی نہیں ہے۔ صاحب قصیدہ بردہ بیان کرتے ہیں اسی لیے کہ سرکار کا جو حسن تھا غیر منقسم تھا، غیر منقسم تھا، اور سرکار کا جو حسن تھا وہ کامل تھا۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا جو حسن و جمال ہے وہ مکمل بھی ہے اور ان کی صورت بھی مکمل ہے، حسن و جمال کے کیفیات بھی مکمل ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن ملا تھا۔ مگر اس سے یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے ادبی کے طور پہ نہیں لینا، اس کو کسی نبی کی بے ادبی نہیں کرنا، اس خیال سے نہیں، نہ ہم بیان کرنا ہے نہ سننا ہے، ایسا تصور رکھ کے کسی نبی کی توہین کفر ہے، کفر ہے۔ صاحب مواہب لدنیا جو بیان فرمائے ہیں، حد و ادب میں رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے نبی کا مقام ان کے مقام کی بحالی اور عظمت کے ساتھ بہت اونچا، بہت اونچا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو ہمارے نبی کے بارے میں آیا ہے، ہر نبی بلند ہے۔ اس سے یہ نتیجہ الٹا برعکس تصور لانا یہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو غرض کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہترین اتنی زیادہ پیاری صورت میں کیسے بنایا، کیوں بنایا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے، اور ایسی صورت میں بنایا کہ جس کو دیکھتے ہی دل نشین انداز میں لوگ اس کے قریب ہو اور اس کے قریب ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی آپ کو دیکھتا تو آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا، جو دیکھتا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بعد میں صحابی رسول بنے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کثیر رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ وہ تورات جاننے والے تھے، وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے پیشوا تھے، وہ تورات کی ورق گردانی میں پڑھا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی عظمت کیسی ہوگی، حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، سخاوت کا عالم کیا ہوگا، وہ پڑھا کرتے تھے، پڑھ کے آئے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے چہرے کو انہوں نے دیکھا، کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا تم کو کلمہ پڑھنے پر کیا چیز آمادہ کی، کیا چیز آمادہ کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اتنا پیارا اور حسین و جمیل چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ تو چہرے کی بات ہو رہی بھائی، نالین پاک، سرکار کے نالین پاک، اس کو دیکھ کر جو کلمہ پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث، مشکات شریف میں حدیث آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کیفیات ایسے تھے، ان کا مزاج ہمارے جیسا صرف محبت کی اور الفت کی بات کرنا نہیں تھا، ان کے اندر حقیقت میں محبت اور الفت سرایت کر گئی تھی، وہ حقیقت میں دیوانے تھے۔ تو ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی دن کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے حضور کا چہرہ نہ دکھائی دے تو صحابہ کرام بے چین ہو کر مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرا کرتے تھے، حضور کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضور کہیں تشریف لے گئے، بہت دیر ہو گئی تھی، صحابہ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بے چین ہو گئے۔ صحابہ اپنی عادت کے مطابق بے چینی کے عالم میں، کیونکہ حسن مصطفیٰ دکھائی نہیں دے رہا ہے، حضور کے چہرے کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، بے چین ہو کر صحابہ کرام مدینے کی گلیوں میں نکل گئے، حضور کی تلاش میں نکلے۔ جب صحابہ حضور کی تلاش میں نکلتے تو اس میں سے ایک آسان پتہ ملنے کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا سرکار کی خوشبو۔ حضور جس راستے سے گزرتے تھے تو عطر کی خوشبو کی وجہ سے نہیں،
हुजूर के पसीने की खुशबू इतनी फैल जाती थी कि खुशबू की लपेटों के जरिए से सरकार की जात तक पहुंच जाते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं भी हुजूर की तलाश में निकला। अब खुशबू के पीछे तो गए, जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बाग है, बाग के अंदर से खुशबू की लपेटें आ रही, फिर बाग का दरवाजा बंद है। अब उनको यकीन हो गया कि यहां मेरे रसूल तशरीफ फरमा है। सहाबा भी दीवाना वार तलाश कर रहे। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि अंदर जाने का रास्ता कोई है, नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने देखा कि एक सुराख है, बाग की दीवार पर सुराख है, तो उसमें से मुश्किल से सुकड़ कर वो बाग में अंदर तशरीफ ले गए। बाग में तशरीफ ले गए, ले जाने के बाद वहां सरकार रौनक अफरोज। जब हुजूर के करीब पहुंचे तो सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम यहां तक आ गए? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ही नहीं, पीछे पूरे सहाबा और गुलामों की जमात भी आ रही। उसके बाद सरकार दो आलम ने फरमाया कि ये मेरे नालैन पाक, मिशकात शरीफ में आता है, ये मेरे नालैन है, इनको ले जाओ। हजरत अबू हुरैरा ने उनको अपने सीने से लगाकर वो बाहर निकले और ले गए। और सरकार ने फरमाया, इन नालैन को देखकर जो भी कलीमा पढ़े उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी। नालैन पाक ये भी उस हुस्न जमाल के पैकर से के मुबारक कदमों से मंसूब चीजें लगी हुई, उसकी भी ये कैफियत है कि उसको भी देखकर लोग कलीमा पढ़ते हैं। कलीमा पढ़ना वो ईमान लाने के लिए भी होता है, ईमान लाए हुए लोग भी इस्तिकामत ईमान की गवाही देने के लिए कलीमा पढ़ते हैं। तो नालैन को कलीमे के साथ जोड़ के मिशकात में बयान किया गया। तो लिहाजा ये हुस्न जमाल और हुजूर के अदाओं और हुजूर की मोहब्बत में मुस्तगरक रहने की दलील और उसकी निशानी थी साहबा। ये सूरत की बात है। फिर हजरत रबीअ बिन्त मुअव्विज़ रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बयान फरमाया कि ऐसा मालूम होता था कि अगर तुम उनको देखते, सरकार को देखते, तो ऐसा दिखता कि सूरज शुरू हो रहा है। फिर एक रिवायत में यहां तक आया है, ये सुबुलुल हुदा व रशाद में भी रिवायत है कि बयान किया गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की बयानों की शान का यह आलम था कि खास तौर पे जब सरकार मुस्कुराते तो हुजूर की मुस्कुराहट के वक्त जब मुस्कुराहट ज्यादा होती तो हुजूर के बाद वक्त दंदाने मुबारक, दांते मुबारक भी जाहिर हो जाते। तो हुजूर जब बेसाख्ता मुस्कुराते, ज्यादा दंदाने मुबारक जब दिखाई देते तो दांतों के दरमियान से रोशनी फूट के निकला करती थी। फिर उसके बाद होता ऐसा था कि इदा सुर्रा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सुर्रा फकानतिल जुदुर तुलाहिकु फी वजहिही। रिवायत के अल्फाज हैं, जब सरकार खास तौर पे ज्यादा मुस्कुराहट में आ जाते तो सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर के चेहरे में सामने के दरो दीवार देख लिया करते थे। हुजूर का हुस्न जमाल बस ना काबिले तसव्वुर है, ना उसको बयान किया जा सकता है, ना समझा जा सकता है, ना उसका इदराक किया जा सकता है, ना उसको शऊर में लाया जा सकता है। हुजूर एक ऐसे बेमिसाल शख्सियत का नाम है कि अजल से लेके अब तक अल्लाह ने मखलूकात की दुनिया में इनसे ज्यादा बेमिसाल खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। हर खूबसूरत से बालातर थे। इतना ज्यादा मुनव्वर चेहरा बनाकर अल्लाह ने जब भेजा तो इस चेहरे की नूरानियत की वजह से जुल्मतें छटने लगी, तारीकियां दूर होने लगे, लोग चेहरे को देखकर करीब आने लगे, हुजूर से मोहब्बत करने लगे, हुजूर पर फिदा होने लगे। यहां तक कि हिजरत के बारे में आया हदीसों के अंदर कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत करते हुए जा रहे थे और हुजूर को मदीने वाले पहले नहीं देखे थे सिवाय चंद लोगों के। मदीने को जब हिजरत करके जा रहे थे, सहाबा कहते हैं फलसना नजरना मंजरन, ऐसा मंजर हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था जैसा मंजर हिजरत के वक्त सरकार मदीने में जो दाखिल हो रहे थे, वैसा मंजर कभी हमने नहीं देखा था। न फरिश्तों ने देखा था, न जमीनों ने देखा था, न आसमानों ने देखा था। वो ऐसा मंजर था। अब सहाबा बयान करते हैं मंजर ये था जब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مدینے کے راستے سے قریب میں مدینے کی بستی میں داخل ہو رہے تھے تو ہر طرف سے در و دیوار منور تھے. حضور کے چہرے کی روشنی میں اضاء منہ کل شیء، حدیث کے الفاظ آتے ہر چیز روشن تھی، روشن ہو گئی تھی. تو اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی خیر البشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی کیا ہے. یہ عقیدے کا پورا اطمینان ہوتا ہے اس پر. ہم ہمارے نبی کو خیر البشر بھی مانتے ہیں، سارے بشروں میں سب سے بہتر بشر، انہی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں. نبی کو نور، اسی لیے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا حضرت کی طرف سے جو ہے نا کیا پوسٹر، جشن ظہور نور ہے نا بھائی، لکھا ہوا ہے. میں ابھی آتے آتے دیکھا تھا، جشن ظہور نور، نور ظاہر ہونے کا جلسہ ہے، یہ جشن ہے. تو چونکہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے سرتاپا نور بنا کر بھیجا تھا، ہر چیز روشن ہو گئی تھی. جہالت ایک قسم کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، جہالت دور ہو گئی، سب کو علم آ گیا. کیسے آیا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. تو اس سے ہم کو ایک نتیجہ مل رہا ہے. اب عمل کی دنیا میں ہے سیرت. سورت سے محبت ہونے کے بعد بھیا اپنانے کے لیے سیرت کی طرف آنا. سیرت اپنانا ہے، یہ عملی زندگی کا نام ہے. تو محبت کے بعد اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے. تو ہم کو سب سے پہلے نمبر پر یتلو علیہم آیاتہ کے طور پر اس کے ضمن میں آیتوں کی تلاوت کے الفاظ کے ضمن میں ہمیں چاہیے کہ قرآن صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھیں. یہ پہلی منزل ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت آنی چاہیے. اللہ کی کتاب کی تلاوت، جیسے جیسے ہم صحیح ڈھنگ سے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے پروردگار عالم سے قربت ملتی رہے گی. جیسے جیسے ہم تلاوت کریں گے قربت ملے گی، اللہ سے قریب ہوں گے. مگر آج ہم لوگوں کا عالم یہ ہے، جیسا کہ حضرت بھی بہت زیادہ فکر مندی ظاہر کرتے رہتے ہیں. ہمارا عالم کیا ہے؟ ابھی ہم کو سب کچھ آتا ہے مگر قرآن پڑھنے نہیں آتا. قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہم جب بیٹھے، بچپنے میں کبھی ہم پڑھے ہوں گے، اب وہ کسی نہ کسی ایسے استاد سے پڑھے ہوں گے جو تجوید سے نہ پڑھائے ہوں. قرآن صحیح ڈھنگ سے ہم کو پڑھنے نہیں آتا ہے. تو اب وہ قرآن لے کے ہم اگر پڑھیں گے، اگر تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں آتا صحیح ڈھنگ سے ہم کو، تو ایسا پڑھنے سے، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے. کیونکہ ہم اگر قرآن کو بغیر تجوید اور بغیر قانون کے پڑھیں گے تو اس میں ایک حرف نکالنے کے بجائے دوسرا حرف نکلے گا تو معنی تبدیل ہوگا. جب معنی تبدیل ہوگا تو بعض وقت یہ کفر بھی بن جاتا ہے. کفر بعض وقت. تو ہم یہ تہیا کر کے اٹھنا ہے یہاں سے. پھر الحمدللہ آپ کے علاقے کے اندر میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت کی شخصیت ایک نعمت ہے کہ یہاں تعلیم کا بندوبست بھی ہے، پوری فکر مندی بھی ہے. اسکول کے بچوں کی تربیت کیسے ہو، کالج کے بچوں کی تربیت کیسے ہو، پھر کام کاج پہ جانے والے لوگوں کو قرآن پڑھنے اور قرآن و حدیث سے قریب ہونے کا کیسا ان کو ذریعہ بنے، ذریعہ ملے، اس کی بھی بات ہو. یہ سب کی فکر مندی ہونا بہت بڑا کمال ہے. ایک ہمارے والد صاحب بھی ہے، سمجھیے والد صاحب ہمارے کھانے پینے کا بندوبست اگر کر رہے ہیں، میں نوجوانوں سے عرض کروں، میرے بھائیوں سے کھانے پینے کے بارے میں فکر کر رہے ہیں. یہ فکر اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا تعلیم و تربیت کی فکر ہے. کیونکہ کھانے پینے کا تعلق، کھانے پینے کی فکر کا تعلق زمین کے اوپر سے تعلق رکھتا ہے. یہ تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے یہ زمین کے اندر جانے کے بعد کا تعلق، زمین کے اندر کی زندگی سے تعلق ہے اس کا. مگر افسوس کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے سماج مسلم کے اندر کہ آج ہمارے پاس باتیں، دعوے، بہت زیادہ اونچی بیانیں، تقریریں، خطابیں، سننا سنانا، مجلسیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں آتا. پھر قرآن کی تلاوت کرنے کی رغبت بھی ہم نے رکھی، خواہش بھی نہیں ہوتی ہے. ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے نماز فجر کے بعد
نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ نماز فجر کے بعد کم از کم ایک رکوع تجوید کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت. آپ دیکھیں جس نبی پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، جس نبی کے قلب انور کو اللہ رب العزت نے یہ حوصلہ وسعت عطا فرمایا کہ وہ قرآن جو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ مصطفیٰ کے دل نے اس کو برداشت کیا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کو، اس مشقت کو اپنے دل میں سما کر ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کو زبان سے جاری کیا اور اس کی تلاوت کی تو ہمارے لیے کی. ہم کو تلاوت کا طریقہ ہے، ہمارے سامنے تلاوت کا ڈھنگ ہے، ہم اس کی آیتوں سے، اللہ کی کلام کی آیتوں سے محبت کرنے والے بنے، عشق کرنے والے بنے. قرآن قرآن کہنے سے ہم کو قرآن کی تلاوت نہیں آئے گی. ہمارے گھر کیسے ہیں آج کہ سال میں ایک مرتبہ جھاڑو جھٹکا کر کے ہم وہ جو میل کچیل آ جاتا ہے دیواروں پر، اس وقت ہم قرآن کو جزدان سے نکال کے صاف کرتے ہیں، پھونک کے رکھ دیتے ہیں. قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو صاف کر کے پھونک کے رکھا جائے، اور بہت ہوا تو آنکھوں سے لگا کر چوم کے رکھا جائے. دوستو اللہ کے نبی کا منصب پہلا بتایا جا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی. اللہ رب العزت احسان بتانے کے بعد کہ میں نے تم میں میرے محبوب کو بھیج کر احسان کیا. احسان کیوں کیا؟ ساری تاریکیوں کو دور کیا اس حسین و جمیل کے ذریعے. اور اس حسین و جمیل کا منصب کیا ہے؟ بھیجنا ہی بہت بڑا احسان ہے. اس کے بعد اس نبی نے تلاوت کر کے بتایا تو یہ دوسرا احسان ہو گیا. کتنا بڑا احسان ہے ہمارے آقا کا. یتلو علیہم آیاتہ، کیا نبی نے اس لیے تلاوت کیا تھا کہ ہم اس کو ایک اوپر محراب پہ عطر سے معطر کر کے سجا کے رکھیں؟ اس کی تلاوت کرنا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ، بعض بدبخت میں کہوں گا بدبخت، وہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، مگر حقیقت ہے. محدثین نے بیان کیا، اولیاء نے بیان فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا. خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، جاگتے میں اس دنیا میں نہیں ہے. خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت جنہوں نے مسند احمد کی شکل میں تقریباً 30,000 حدیثوں کو بیان کیا ہے، جمع کیا ہے. 30,000 حدیث شریف کا بہت بڑا ذخیرہ ہے مسند احمد بن حنبل. یاد رکھیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب پر بھی احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. قیامت تک 30,000 حدیثیں بیان ذکر کر دی، جمع کر دی. بخاری شریف کے اندر 4,000 سے کم، زیادہ سے زیادہ 5,000 حدیثیں ملتی ہیں. مسند احمد بن حنبل میں 30,000 حدیثوں کا ذخیرہ. اتنی بڑی شخصیت ہے تو ان کے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا تو انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، جیسا بھی اس نے اپنا دیدار کرانا چاہا اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیدار کرا تو آپ نے عرض کیا کہ مولا تعالیٰ تجھ سے قریب اگر ہونا ہے تو کون سا عمل کیا جائے، کس عمل سے قریب ہو سکتے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے اگر قریب ہونا ہے کسی کو تو اس کو چاہیے کہ میرے کلام کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے. حضرت امام احمد بن حنبل نے پلٹ کے عرض کیا کہ مولا سمجھ کے تلاوت کرنے سے تیری قربت ملتی ہے یا بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنے سے تیری قربت ملتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی دیکھیے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے احمد، اے میرے بندے، بندہ چاہے سمجھ کے تلاوت کرے یا نہ سمجھ کے تلاوت کرے، ہر دو صورت میں اس کو اپنی قربتوں سے نوازتا ہوں. تلاوت یہ چیز ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کی طرف آئیں گے ہم تو الحمدللہ اطمینان ملے گا، سکون ملے گا. بھئی اسی قرآن کے ذریعے سے صاحب قرآن کی عظمت سمجھ میں آئی. یہی قرآن ہے، اس کے ذریعے اسی میں بیان کیا گیا ہمارے نبی کے لیے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، یعنی روشن چراغ نہیں بلکہ دوسروں کو روشن کرنے والے چراغ بنا کے بھیجے گئے. قرآن میں ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. پھر دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے محبوب کو اللہ رب العزت نے دوسرا منصب یہ دیا اس ماحول میں، کفر و شرک کے، ہر دھرمی کے ماحول میں، جہالت کے ماحول میں، کہ یہ نبی اس لیے بھیجا گیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
تاکہ تمہارا تزکیہ اور تربیت، یہ دوسرا منصب ہے۔ تلاوت ہو گئی تھی، تزکیے کی اور تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو تلاوت پہ بات پوری نہیں ہو سکتی، تلاوت طوطا بھی کر سکتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ خوش عقیدگی کے ساتھ تلاوت اگر کی جائے تو اللہ کی قربت تو ملتی ہے، لیکن کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تلاوت کے آگے اور مراحل بھی ہیں، مگر تلاوت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگلے مرحلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں یہ نبی، تربیت کرتے ہیں یہ نبی، دلوں کی صفائی کرتے ہیں یہ نبی، روحوں کو دھو دھو کے پاکیزہ کرتے ہیں یہ نبی، اپنی نگاہوں سے لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں یہ نبی۔ یہ نبی اپنی عمدہ تربیت کے ذریعے سے جاہلوں کو علم عطا کرتے ہیں، شریروں کو شرافت عطا کرتے ہیں، اور بے علموں کو علم سے نوازتے ہیں، تاریکی میں رہنے والوں کو نور ہدایت میں لے آتے۔ تو تزکیہ بہت بڑی چیز۔ اب سرکار کے تزکیے کا عالم الگ تھا، وہ تو تزکیہ کرنے والے لوگوں کے امام ہے نا، تزکیہ وہیں سے نکلا۔ یہ تزکیہ جو ہے نا، اسی سے خانقاہیں وجود میں آئی۔ مدرسے جو ہوتے ہیں وہ تلاوت اور تعلیم دینے والے، اس کے بعد بڑے لوگوں نے دیکھا تزکیہ بھی ضروری ہے، ہمارے نبی کا ایک منصب تزکیہ اور تربیت ہے، تو تربیت کے لیے خانقاہوں کو وجود میں لایا گیا کہ لوگوں کے دلوں کی صفائی، لوگوں کے اندر کا تکبر، حسد، گھمنڈ، بغض و عداوت، کینہ، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھنا، یہ اندر کی جو بیماریاں ہیں دل کی، یہ ایک لگ ختم ہو جائے، اس کے لیے تزکیے کے مدارس کھولے گئے۔ تزکیے کے مدارس کا نام ہی خانقاہ ہے، خانقاہ ہے۔ اب ظاہر کے اندر اپنے حسن و جمال پیدا کرنا، دھونا، صاف کرنا، جسم کو پاکیزہ رکھنا، یہ بھی اسلام اور ایمان میں سے ہے، لیکن اندر پاک ہونا بہت زیادہ، اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اندر کی پاکی۔ ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر نماز کی پابند نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اگر ہم نماز کی پابندی کر بھی رہے ہیں، ظاہر سدھار بھی رہے ہیں، سدھرے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد کے سامنے، جس مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، مسجد کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کر حسد کی باتیں، تکبر کی باتیں، دشمنی کی باتیں، غیبت کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، یہ ساری باتیں نماز پڑھ کے سجدہ کر کے آ کے کھڑے ہو کے کرتے رہتے۔ تو اندر تلاوت ہوئی نماز میں، مگر باہر آنے کے بعد وہ اندر کے حالت پہ ہم آ گئے، قلب کی حالت، قلب اندر بگڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو ظاہری طور پر پیشانی جھکا کر سجدہ کر لیا، تلاوت بھی کر لیا ہم نے حالت قیام میں، اللہ کی تسبیح تحلیل بھی ہو گئی، لیکن چونکہ اندر خراب تھا ماحول، دل بگڑا ہوا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ روزانہ جب بندہ مومن، کوئی بھی بندہ جب صبح کرتا ہے، صبح میں یہ سارے اعضاء کر دل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے لفظ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرض کرتے ہیں سارے اعضاء دل سے کہتے ہیں تو صحیح رہنا ہے، آج تیرے بگڑنے پہ ہم بگڑ جائیں گے، بالآخر تیرا وبال ہم پہ بھی آئے گا، تو اکیلا جنت میں جہنم میں نہیں جائے گا، ہم بھی دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ دل بگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود ہم غیبت میں مبتلا، حسد خوری میں مبتلا۔ حسد تو اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے اندر، حسد کی بیماری، پھر حسد کی ایسی بیماری ہے کہ اس کا شعور اور پتہ بھی ہم کو نہیں ہوتا۔ ایک شراب پینے والا آدمی ہے، دکھتا، اس کو بھی دکھتا، دوسروں کو بھی دکھتا۔ حسد کون کر رہا ہے وہ دکھ کے نہیں آتا، چھپی ہوئی بیماری ہے، مگر سب سے خطرناک اور بہت بڑی بیماری ہے حسد۔ یہودیوں کی بیماری ہے، یہودی ہمارے نبی پہ حسد کرتے تھے، وہ یہودیوں کا کام ہم بھی کر رہے ہیں، حسد پیدا ہے۔ تو لہذا یہ جتنی بیماریاں ہیں، تلاوت کے بعد یہ ساری اندر کی بیماریاں اچھائیوں میں بدلنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ نبی کا تیسرا منصب یہ ہے بہت بڑا کہ یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔
اس تعلیم کے اندر سمجھنا اور سمجھانا بھی ہے۔ تعلیم کا تلاوت تو ہو گئی، تعلیم کے اندر قرآن کی آیتوں کا مغز بتانا بھی، پھر اس کے بعد حکمت کا معاملہ بھی آتا ہے، وہ اس کے اسرار و رموز بتانا بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ پورے درجے ہیں، یہ پورے درجے پار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جتنا ممکن ہوا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم تعلیم کے دائرے میں آئے اور تلاوت کے دائرے میں آ کر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم میں ہم مسائل سیکھیں، قرآن ہم سے نماز کس انداز سے پڑھنے کی بات کر رہا ہے، قرآن کے کچھ بتائے ہوئے اصول کو جانیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری تعلیم کے اندر آتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار فلينظر الى المتعلمین۔ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر دوزخ سے آزاد کیے ہوئے بندوں کو دیکھے، اس وقت بھی ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ہم کو ایسے بندے دکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ دوزخ سے آزاد، یہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر تم جیتے جی دوزخ کے آزاد کیے ہوئے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو دیکھو۔ فَلْيَنظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیکھو، یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، دوزخ سے آزاد کر دیا ہے اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، مگر یہ علم سے بھی دور ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی لوگ مل جل کر کسی مقام یا مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اوپر سے سکینہ اترتا ہے۔ سکینہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کا نور اترتا ہے، پھر سکینہ کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی خاص فرشتوں کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی دینی تعلیم اور قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے کے لیے کہیں ایک گروپ کی شکل میں کوئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ فرشتوں کی برات نازل فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں آگے سرکار فرماتے ہیں ایسی جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان نازل کرتا ہے۔ اطمینان آج ہمارے اندر ہے، پیسہ ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، پیسہ ہے مگر اطمینان نہیں ہے، دولت کا انبار ہے مگر سکون نہیں ہے، صلاحیت ہے مگر سکون نہیں ہے، تجارت کی ترقی ہے مگر سکون نہیں ہے، معیشت مستحکم ہے مگر سکون نہیں ہے، بلڈنگیں ہیں مگر سکون نہیں ہے، بے شمار کاراں ہیں، یہاں کے بلڈنگیں ہیں، قصور ہیں، محلات ہیں، جاگیرات ہیں، معاشی استحکام ہے، دولت کا انبار ہے، مگر سکون برباد ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ رسول کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے، عزتوں کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے عزت و آبرو کو جاننے کے لیے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم پر اطمینان نازل فرماتا ہے، اترتا ہے اطمینان درمیان میں۔ مگر آج ہمارا عالم کیا ہے؟ تعلیم سے اتنا دور ہے ہم، دینی تعلیم سے، دینی تربیت سے، کہ ہم کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ ہم سب کا وہی حال ہے۔ ایک موٹی مثال میں عرض کروں، کھانا ہم روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ کھاتے ہیں، موقع ملے تو زیادہ بھی کھاتے ہیں، 3 مرتبہ ہم کھاتے ہیں۔ یہ تو روزانہ کا اتفاق ہے نا ہمارا کہ کھانا جو ہو رہا ہمارا، کیا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہم کھاتے ہیں؟ ہم کو یہ پتا تک نہیں ہے کہ ہم کو کھانا کیسے کھانا چاہیے، پانی یا کوئی مشروب پینا کیسا چاہیے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اس انداز سے فرماتے تھے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی بیٹھ کے کھانا کھاتا تو آقا دو جہاں فرماتے تھے، ایک حدیث میں آیا کہ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، سرکار دو عالم نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے بچے، سم اللہ علی طعامک وکل بیمینک،
सरकार ने फरमाया बच्चे को आज हम लोग क्या कहते हैं, कोई बड़ा है समझदार है तो उससे बोलना चाहिए मियाँ छोटा बच्चा क्या है, तो बचपने से तरबियत का इस्लाम के अंदर मिजाज है। तो सरकार ने बयान किया, अरे बच्चे खाना खाने से पहले तेरे खाने पर अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़, फिर अपने सीधे हाथ से खाया कर। ये आदाब, ये तरबियत सरकार दे रहे, ये तज़किया हो रहा है, तरबियत है, तालीम है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत से उसको समझा रहे हैं। बचपने में बच्चों के साथ आखाए दो जहां ने तरबियत का ये ताल्लुक कायम किया, तो बड़ों को गलती करता हुआ देखकर हुजूर कितने अच्छे अंदाज से उनको समझाते हो। बचपने से ही सरकार ने तालीम दी है कि अल्लाह का नाम लेकर खाया करो। फिर आखाए दो जहां ने फरमाया खाने की मिसाल में अर्ज करो, सिर्फ दीगर मामूलात तो बहुत है, खाने में हमारा क्या अंदाज है। सरकार पाक ने फरमाया ला याकुलन्ना अहदुकुम बिशिमालिही वला यशरबन्ना बिहा व इन्ना शैताना याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिहा। सरकार फरमाते हैं, बुखारी वगैरह में हदीस आती है कि तुम में से कोई भी आदमी हरगिज बाएं हाथ से ना खाए ना पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। तो आज देखिए होटल पे खड़े हुए हैं, गिलास लगा रहे हैं बाएं हाथ से, बैठे हुए हैं, निशिस्त है, घर है, मजलिस है, दावत है, बाएं हाथ से खाना एक फैशन बन गया, बाएं हाथ से खाना। एक सहाबी रसूल थे, तो वो दस्तरखान पे लोगों की दावत में खा रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाह आलम, मगर हदीस ऐसी है। खाना तनाउल फरमा रहे थे तो उसमें से कुछ बदबख्त मुनाफिक भी बैठे हुए थे। तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना खाने के दरमियान में थोड़ा सा खाना वगैरह जब दस्तरखान पे गिर गया तो उसको उठा के आप तनाउल फरमाने लगे। तो मुनाफिक किस्म के, बदमाश किस्म के लोग हजरत अबू सईद खुदरी या कोई और सहाबी हैं, तो उनका मजाक उड़ाने लगे, सहाबी का मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसी आदत है कि नीचे का चुन के भी खाते हो। तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हारे मजाक करने और कहने पर मेरे आका की सुन्नत छोड़ दूं? ये कैसे हो सकता है? तो देखिए सुन्नत पे अमल करने, सरकार की तालीम और तरबियत पर अमल करने का कितना जज्बा था। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर ताकीद के साथ बयान फरमाया है कि बाएं हाथ से न खाना है न पीना है, क्योंकि शैतान खाता पीता है। शैतान को नाराज करना है तो सीधे हाथ से खाना पीना पड़ेगा। मगर आप देखें कितने ऐसे भाई हैं, तकरीबन वो नजर आते हैं कि बाएं हाथ से पानी पी रहे हैं, बाएं हाथ से चाय पी रहे हैं, बाएं हाथ से कोई मशरूब पी रहे हैं, बाएं हाथ से कोई चीज खा रहे हैं। खाना तो नहीं खाते होंगे लेकिन कोई भी चीज दूसरी सूखी है वो खा रहे हैं। तो ये शैतान को खुश करने के काम, शैतान, इससे शैतान खुश होता है, भाई अल्लाह के नबी नाराज हो जाते हैं। फिर यहां तक हदीस में बयान किया गया, एक तो यह कि सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से खाने के बाद सरकार ने तालीम दी खाने के सिलसिले में भी कि जब तुम खा लो तो अपनी उंगलियों को मुकम्मल तौर पे चाट लो, साफ करो भी नहीं फरमाया सरकार, कागज का टुकड़ा और दस्ती लेके साफ करके फेंक, पर अपने मुंह से चाट लो। तकलिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हदीस में, उंगलियों को चाट लिया करो और बर्तन को भी पूरा साफ करके खा लिया करो। उंगलियों को चाटने की तालीम देते हुए सरकार ने फरमाया, हो सकता है कि सहाबा ताज्जुब करने लगे हो कि चाटना ये सरकार बयान फरमा रहे। तो आखिर दो जहां ने फरमाया, याद रखना तुमको नहीं मालूम कि कौन से दाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत रखा है। हो सकता है कि तुम्हारी उंगलियों से जो खाने का दाना लगा हुआ है वो बरकत दिया हुआ है। कभी कभी पूरा खाना बरकत वाला होता है, कभी कभी कोई निवाला बरकत वाला होता है, कभी कभी कोई दाना बरकत वाला होता है। जब एक दाना बरकत वाला पेट में जाता है पूरे वजूद को बरकत सप्लाई करता है, पूरा वजूद बाबरकत हो जाता है। सरकार ने फरमाया, एक नहीं कई रिवायतों में आया, तुमको पता नहीं है कि कौन से दाने में अल्लाह ने बरकत रखी। मगर ऐसी बरकत के काम को छोड़ने के बाद हम लोग तमतराह के साथ कहते हैं कि हम तो पक्के मोमिन, पक्के मोमिन। तो दोस्तों मोहब्बत का तकाजा यह है कि इस तरह की सीरत हम अपनाएं, सरकार के किरदार को अपनाएं, सरकार
سرکار کے تربیت کو پڑھ کر سن کر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. یہ زندگی تو 2 دن میں ختم ہونے والی ہے, بالکل ختم ہونے والی ہے. پھر وہاں سیرت بھی پوچھی جائے گی, صورت بھی پوچھی جائے گی. خاص لفظ عرض کر لوں, جب ہم قبر میں جائیں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو صورت کی بات میں نے عرض کی تھی پہلے صورت سے محبت, سیرت سے الفت کر کے اس کی اطاعت. قبر میں جانے کے بعد قبر کی پہلی شام حضور کی صورت دکھائی جانے والی ہے. محبت ہو, صورت پہچانی جائے گی, سیرت اچھی ہو, سارے مسائل حل ہوں گے. میدان قیامت میں بھی اللہ رب العزت سرکار کی صورت دکھائے گا لوگوں کو. پھر اس کے بعد سیرت کے بارے میں سوال کریں گے, سیرت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قبر کی تیاری کے طور پر صورت کو چاہنے والے بھی بنے, سیرت کو اپنانے والے بھی بنے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ, بلکہ حدیث میں یہ روایت آئی ہے, کئی صحابہ نے بیان کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے حدیث کی کئی کتابوں میں اور مشکات شریف میں خاص طور پر حدیث ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی چیز پینے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ لازمی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کریں. مگر ہمارا عالم یہ ہے, جب کھانے کی ڈش کو دیکھتے نا, خاص طور پہ ایسی دعوتیں ہیں ہمارے حیدرآباد میں, باہر کے لوگ آنے کے بعد یہاں کے صرف کھانے دیکھ کے حیران فوراً ہو جاتے. اس کے اندر جو اسراف ہو جاتا ہے, پھر اس کے اندر ایک سے ایک پیسہ, لاکھوں روپے اس کے اندر کھانے کے اندر لٹائے جا رہے ہیں. پھر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ کھانا اتنا زیادہ پکایا جاتا ہے اور اتنے ڈشز ہوتے ہیں, چکن کے اتنے آئٹم ہیں کہ صبح میں دیکھے تو کنڈیوں پہ نظر آتے, اتنا زیادہ پھینکا جاتا ہے. ان سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. سوال ہونے, اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا دسترخوان پہ گرے ہوئے دانوں کو چن کے کھایا کرو, اس لیے کہ اس چن کے کھانے کی وجہ سے, دسترخوان پہ گرا ہوا دانا کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محتاجی کو دور فرمائے. حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں, جو لوگ دسترخوان پہ گرا ہوا جبکہ وہ مکمل طور پہ متاثر نہ ہوا, وہ گرا ہوا دانا کھانا اٹھا کے کھاتے ہیں, ایک تو ہے کہ ان کی افلاسی دور ہوتی ہے اور ان کے پاس پیدا ہونے والی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے, نقص و عیب نہیں رہتا, حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے, کیونکہ وہ برکت والے دانے اندر گئے. اس کے اندر بھی برکت ہو سکتی ہے نا جو گرے ہوئے ہے, اس لیے اٹھا کے کھانے کا حکم, اٹھا کے کھانے کا ہم کو حکم ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں ایک کافر مہمان بن کے آیا, کافر تھا, حضور کا مہمان بن کے آیا, تو رات سرکار کے حجرہ پاک میں گزارا. تو حضور نے اس کی مہمانی اور میزبانی کے اعتبار سے جو فرائض انجام دیے, سرکار کے پاس بکریاں تھی, تو ایک بکری کا دودھ دھو کر نچوڑ کر تو اس آنے والے کافر مہمان کو سرکار نے دیا. ایک بکری کا مکمل دودھ نچوڑ کر جب سرکار نے اس کو دیا تو وہ مکمل ایک بکری کا دودھ پی گیا. پینے کے بعد اور طلب کرنے لگا کہ مجھے اور دیا جائے. سرکار نے دوسری بکری کا دودھ نچوڑ کر دیا, اس نے اور طلب کیا, سرکار نے تیسری بکری کو بھی نچوڑ کے دیا. اس طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا, مگر شکم سیر نہیں ہوا, ابھی اس کی پیاس نہیں بجھی, پیٹ خالی تھا. سرکار کے اخلاق مبارکہ, یہ انداز, اتنی بڑی ہستی, امام الانبیاء, اتنی عظمت والے, چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے, حسن و جمال کی ایسی بہاریں لیے ہوئے, ان کے ایسے اخلاق جو مسلمانوں کے نبی ہیں اور کائنات کے پیشوا ہیں, یہ خود اپنے دستے کرم سے مجھے دودھ نچوڑ کے دیتے, پھر ایک بکری کا نہیں 7 بکریوں کا دے کر بھی پریشانی پہ بل نہیں آتی.
अंदाज उसने देखा, फिर आराम किया, सुबह उठा, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कलीमा पढ़ के जब मुसलमान हो गया, नाश्ते का वक्त था, सरकार पाक ने फरमाया ठीक है, नाश्ते में अब फिर तुम दूध पियोगे। रात में हालत कुफ्र में दूध पिया था, भैया अब हालत ईमान में दूध पी रहा है। तो हुजूर ने एक बकरी का दूध निचोड़ कर उसको दिया तो आधा दूध नहीं पी सका। वो जो रात में ही, हवास भी वैसे ही है, आदमी भी वैसे ही है, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, वो आदमी बूढ़ा भी नहीं हुआ, वक्त ज्यादा नहीं गुजरा, ना उसको फिर बीमारी आई ना कुछ, ना वही सेहत है। शाम में 7 बकरियों का दूध ना काफी, सुबह में आधी बकरी का दूध काफी, आधा दूध, एक बकरी का भी तमाहकू दूध पीने से खासिर। ये कैफियत देखकर सरकार के घर वालों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, रात में 7 बकरियों का दूध पी गया, लेकिन सुबह में उठ के एक बकरी का दूध नहीं पी सक रहा, इसमें राज क्या है? सरकार दो आलम ने फरमाया, रात में हालत कुफ्र में पिया था, अब हालत ईमान में पी रहा है। याद रखो कि काफिर 7 आंतों से खाता पीता है, मोमिना 1 आंत से खाता पीता है। मगर हमारे जो डिशेस हैं आज, जो हमारी दावतें हैं, उसके अंदर के फजूल खर्चियां हैं, एक से एक खाना पीना है, 1-2 आइटम पे बात खत्म हो सकती है। इतना ज्यादा दीन के बारे में अगर कोई कब्जा करने के लिए बोला जाए तो आदमी तैयार होना तो दूर की बात है, तसव्वुर नहीं कर सकता। इतना ज्यादा खाने के डिशेस पे हम खर्च करते हैं, लेकिन दीन के रास्ते में, तालीम के रास्ते में, तालीम की राह में, मदरसे की राह में, मस्जिद की राह में, खैर की राह में एक पाई देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक आदमी, एक मुअज्जिन साहब अगर 10 मरतबा भी घर पे आ रहे हैं, 11वीं मरतबा भी हम चक्कर लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दावतों में इतना ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है, तो ये ईमान वालों का सेवा नहीं है। सरकार दो आलम ने फरमाया, जब भी मोमिन खाता है तो 1 आंत से खाता है, मतलब यह है कि बहुत कम खुराक उसको काफी हो जाती है। हुजूर ने एक हदीस में यहां तक बयान फरमाया, मिशकात में है कि एक आदमी का, एक मोमिन का खाना 2 मोमिनों को काफी होता है, 2 मोमिनों का खाना 4 मोमिनों को काफी होता है, 4 मोमिनों का खाना 8 मोमिनों को काफी हो जाता है। लेकिन आज हमारा तसव्वुर यह हो चुका है, हमारा अंदाज ऐसा बन गया है, हम अपना उसूल ऐसा बना लिए हैं कि हम इबादत के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए। आप अंदाजा लगाइए कि बड़े लोगों ने जो तालीम दी तसव्वुफ की किताबों के अंदर, इह्याउल उलूम से लेके सारी तसव्वुफ की किताबों के अंदर खाने पे भी बहस है, पीने पे बहस, सूफिया के पास खाने पीने की तालीम के ऊपर भी बहस। खाना इस तरीके से खाया जाए कि उसमें तो पहले तो अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। अब सुबह में उठ के वो जो किया था ना, वो जो आधी बकरी का आधा दूध भी उसके लिए काफी हो गया, वो इसलिए कि हालत ईमान में आने के बाद वो सुबह में बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिया। भाई आज हमारे नौरंग खाने जब रख दिए जाते हैं तो हम बिस्मिल्लाह भूल ही जाते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है, दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ना याद रहा तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो वो भी भूल गए। पूरा खाना खा गए, अल्लाह याद नहीं आया, ना अल्हम्दुलिल्लाह है खाना खाने के बाद, ना खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह है। खाने के अंदाज और पीने के अंदाज हमारे जब इतने बिगड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि दीगर जो मामूलात है नेक, उसके अंदर हमारा किरदार क्या है। यहां तक कि एक अजीब वाकया हदीस में बयान किया गया, हदीस में आता है, मिशकात में भी हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा तनाउल फरमा रहे थे, तो खाना बहुत बरकत वाला था, बहुत बरकत हो रही थी। तो अचानक दरमियान में एक शख्स गुजरा, जब वो खाने लगा तो खाने से जाहिरी तौर पर महसूस होने लगा कि बरकत खत्म हो गई, नाकाफी होने लगा। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग सब मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे थे, खाने में बरकत होने लगी, लेकिन हमारे दरमियान में एक ऐसा आदमी भी खाने के लिए बैठ गया है जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो उसकी वजह से दस्तरखान पर से बरकत उड़ गई है। एक हदीस में तो सरकार ने बहुत ज्यादा मुस्कुराया था खाने के दरमियान। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, खाने के दरमियान बिला सबब आप ऐसे कैसे मुस्कुरा रहे? तो आका ने फरमाया, हुआ ये था कि हम लोग जब खाना शुरू किए थे तो शुरू से ही एक आदमी बगैर बिस्मिल्लाह के खा रहा था, तो उसके साथ उसका शैतान भी घुस के बैठ रहा है।
لیکن درمیان میں اس کو بسم اللہ یاد آیا، تو درمیان میں اس نے بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ کے الفاظ میں اللہ کا نام لیا، تو اسی لمحہ شیطان بھاگ کے چلے گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آئی۔ تو ہمارے پاس اللہ کا نام یاد نہیں، ہم کو بسم اللہ یاد ہی نہیں، نہ پینے سے پہلے، نہ کھانے سے پہلے، نہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، نہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، ہر کار خیر سے پہلے ہم نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا یہ انداز ہے، تو بڑے بڑے معمولات میں ہمارا کیا کردار ہوگا؟ بھئی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہے، بھئی اللہ کی محبت کے تصور میں عبادت کرنا بہت مشکل کام ہے، اونچے درجے کی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں معمولات، اس کے اندر ہم بہت زیادہ تباہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا کہ آپ لوگ بحمدہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے یہاں سے تربیت حاصل کر سکتے ہیں، پھر یہ تربیت اور تزکیے کی باتیں آپ سن سکتے ہیں، سننے سے، پھر اس کو سمجھنے سے، پھر اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے سے دنیا و آخرت ہماری سدھر جا سکتی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ یہاں حضرت کی سرپرستی میں منعقدہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، پھر ہم کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہم کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا، پھر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی تعلیم سے رغبت اور اس کی تمنا اور آرزو میں جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سرکار کی صورت سے محبت کرنے، پھر سرکار کی سیرت کو اپنانے کی توفیق